نوبتا اور شیزوکا ایک بے مثال محبت کی کہانی۔ نوبتا نوبی ایک ننھا سا لڑکا جس کے دل میں سونے کا ٹکڑا چھپا ہوا تھا۔ شیزوکا مناموتو سے گھاس پھونس کی طرح چھوٹا ہونے سے ہی محبت کرتا تھا۔ ہر دن ایک جنگی میدان تھا، ایک ایسی لڑائی جس میں وہ اپنی اکثر تباہ کن ایجادات اور شاندار حربوں سے اس نازک پھولوں سے محبت کرنے والی لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ اس میں اس کا نیلا روبوٹ بلی ڈورامون بھی مددگار تھا۔ اس کی کوششیں نوبتا جیسے ہی تھیں۔ ایک روبوٹک پرندے کے ساتھ جو بے سر ہو کر چرچراتا تھا، اسے خوش کرنے سے لے کر اتفاقی طور پر انہیں ایک ڈائناسور کے جزیرے پر ٹیلی پورٹ کرنے تک بہت سی باتیں تو ڈورامون کی غلطی تھیں۔ ہر مہم جوئے میں آنسو زیادہ تر نوبتا کے اور شیزوکا کے تنگ نفس کے ساتھ ختم ہوتی تھی، لیکن ناکامیوں کے باوجود اس کی وفاداری کبھی نہیں ڈگمگا۔ ایک دن ایک مستقبل کی بصیرت والا آلہ ایک حیرت انگیز حقیقت کو ظاہر کرتا ہے: نوبتا شیزوکا سے شادی نہیں کرے گا۔ اس انکشاف کی لرز اسے مایوسی کی گہرائیوں میں لے گئی، لیکن ہم جیسا نوبتا جانتے ہیں، وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اس نے ٹائم مشین کا استعمال اپنے مستقبل کے خود شیزوکا سے شادی شدہ سے ملنے کے لیے کیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ وہ چمکتا کامیاب نوبتا نہیں تھا جس کا اس نے تصور کیا تھا، بلکہ ایک مہربان محنتی ٹیچر تھا جس سے اس کے طلباء اور اس کی بیوی پیار کرتے تھے۔ مستقبل کی اس جھلک نے ایک نئے عزم کو جنم دیا۔ اسے گجٹس شاندار اشاروں کی ضرورت نہیں تھی، اسے شیزوکا کے قابل بننے کی ضرورت تھی، ایک ایسا شخص جس پر وہ بھروسہ کر سکے، ایک ایسا شخص جو اس کے خوابوں کی حمایت کرے جیسے اس نے اس کی حمایت کی۔ لہٰذا نوبتا نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا۔ اس نے سختی سے پڑھائی کی، ڈورامون کے گجٹس پر انحصار کرنا بند کر دیا، اور یہاں تک کہ ایک آوارہ کتے کو بچایا جس سے اس نے شیزوکا کی ستائش حاصل کی۔ ان کا بندھن گہرا ہو گیا۔ اس نے اس کے ساتھ فطرت سے محبت کا اشتراک کیا، اسے ستاروں والے آسمان کے نیچے برج فلکیوں کی نشاندہی کی۔ اس نے اس کے لیے نظمیں لکھیں، بڑے ستاروں کی نہیں، بلکہ اس کے اندر دیکھی گئی نرم خوبصورتی کے بارے میں۔ اس نے جین اور کی دھونس بازی کا نیا حوصلہ کے ساتھ سامنا کیا، نہ کہ شو کے لیے بلکہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے جن سے وہ پیار کرتا تھا۔ سال گزر گئے جن کی نشانی ہنسنے اور پھسلنے والے خوابوں کے خاموش لمحات تھے، اور آخر کار ایک بہار کے دن ان پھولدار چیری کے درختوں کے نیچے جن کے نیچے وہ اکثر کھیلتے تھے، نوبتا نے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ الفاظ جھجک جھجک کر باہر آئے، عجیب و غریب اور ایماندار، لیکن شیزوکا نے بس مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے نوبتا۔ اڑنے والی گلہری کے ساتھ اس ناکام بچاؤ کے مشن سے ہی ان کی شادی ایک بے حد خوشی کا موقع تھی، ایسی محبت کی گواہی جس نے آتش بازیوں کی چمک دمک میں نہیں بلکہ روزمرہ کے پرسکون لمحات میں پرورش پایا۔ ڈورامون آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ ان کے پاس کھڑا تھا، نوبتا کی فتح کا ایک فخر سے لبریز گواہ۔ آخر کار اس نے شیزوکا کا دل جیت ہی لیا تھا، کسی ایسے بن کر نہیں جو وہ نہیں تھا، بلکہ خود کا بہترین نسخہ بن کر، ایک مہربان رحمدل انسان جو اس کی محبت کا مستحق تھا۔ ان کی کہانی بڑے بڑے کارناموں اور مستقبل کے گجٹس کے بارے میں نہیں تھی، یہ زندگی کی چیلنجوں کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے بارے میں تھی، ایک ایسی ثابت قدم محبت کے بارے میں جو نالائقی اور شک کے باوجود بھی کھل سکتی ہے۔ یہ اس حقیقت کی گواہی تھی کہ کبھی کبھی کسی کو متاثر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب بس اپنا بہترین نسخہ بنے، اس شخص کے پاس جو اب سے پیار کرتا ہے جان کر کے اب حقیقت میں کون ہے۔ اور یوں نوبتا اور شیزوکا خوشی خوشی ہمیشہ کے لیے رہے، کسی مستقبل کے عالیشان گھر میں نہیں بلکہ ایک گھر میں جو ہنسی بچوں اور نیلے بلی کی مسلسل گرج سے بھرا ہوا تھا، جس کی جیب گجٹس سے لبریز تھی۔ یہ ایک مسلسل یاد دہانی تھی کہ ایک ایسی محبت کہانی کی جو سب سے غیر متوقع طریقے سے پھولی پھنسی۔ اخلاقی کہانی کبھی کبھی کسی کا دل جیتنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسا بننے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں، بلکہ خود کا بہترین نسخہ بن جائیں۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسے ہی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنے کا بٹن دبا دیں۔